بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی سورہ البقرہ کی ترجمہ اور کچھ آیتوں کی ٹرانسلیشن تشریح پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آج ہماری جو 10ویں نشست ہے، آج کی نشست میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے اور 252 پہ ختم کر دیں گے۔ انشاءاللہ آج ہم دوسرا پارہ، دوسرا جز سیقولوں کو ختم کریں گے اور انشاءاللہ پھر آئندہ کی نشست میں ہم تیسرے پارے کا مطالعہ شروع کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 226۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے علیحدہ رہنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور طلاق پانے والی عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں، اور ان عورتوں کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو وہ اس کو چھپائیں۔ وہ اللہ اور یوم آخرت ایمان رکھتی ہوں، اور اگر ان کے خاوند اصلاح کرنا چاہیں تو اس عرصے میں ان کو لوٹانے سے زیادہ حقدار ہیں۔ دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں، جیسے مردوں کی حقوق عورتوں پر ہیں، اور مردوں کا عورتوں پر ذرا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پہ حقوق ہیں، جیسے کہ مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، اور مردوں کا عورتوں پر درجہ زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پہ حقوق ہیں، جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، اور مردوں کا عورتوں پر درجہ ذرا بڑھا ہوا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ طلاق جس کے بعد رجوع کر سکتے ہیں 2 مرتبہ تک ہیں، پھر یا دستور کے مطابق زوجیت میں رکھے یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دے۔ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ حصہ واپس لینا تمہارے لیے حلال نہیں۔ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ حصہ واپس لینا تمہارے لیے حلال نہیں۔ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ حصہ واپس لینا تمہارے لیے حلال نہیں، مگر اس وقت تک جب تک دونوں کو خوف ہو حقوق الہی کو قائم نہ رکھ سکیں، سوا اگر انہیں یہ خوف ہو دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو اس بات میں ان پر گناہ نہیں۔ عورت مرد کو کچھ حصہ واپس دے کے وہ علیحدگی ہو جائے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، تو ان سے تجاوز نہ کرو۔ جو اللہ کسی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہی ظالم ہے، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہی ظالم ہے، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہی ظالم ہے۔ پھر اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ اگر دوسرا خاوند اس کی طلاق دے دے تو پہلا خاوند اس عورت پر دوبارہ باہم ملاپ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر وہی سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے حدود قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کا احکام ہے، وہ ان کو علم رکھنے والوں کو بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کا احکام ہے جو ان کو علم رکھنے والوں کو بیان کرتا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کو ہوں تو ان کو یا تو بھلائی کے ساتھ رکھ لو یا اچھے انداز سے چھوڑ دو۔ ان کو ستانے کے لیے نہ روکے رکھو کہ ان پر زیادتی کرو۔ جس نے ایسا کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ کے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تم پر اللہ کی جو نعمتیں ان کو یاد کرو، اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی، وہ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ صورت بہت ہی خوبصورت ہے، میں اس کو دہراتا ہوں۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو یا تو بھلائی کے ساتھ رکھ لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ ان کو ستانے کے لیے نہ روکے رکھو اور ان پر زیادتی کرو۔ ان کو ستانے کے لیے نہ روکے رکھو کہ ان پر زیادتی کرو۔ جس نے ایسا کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔
جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کو ہوں تو ان کو یا تو بھلائی کے ساتھ رکھ لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ ان کو ستانے کے لیے نہ روکے رکھو کہ ان پر زیادتی کرو۔ جس نے ایسا کیا اس نے اپنے پر ظلم کیا۔ اللہ کے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تم پر اللہ کی جو نعمتیں ان کو یاد کرو۔ اس نے تم کو کتاب اور حکمت نازل کی، وہ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ خوب واقف ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اب ان کو اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ بھلائی کے ساتھ باہم راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحتیں تم میں سے اس کو کی جاتی ہیں جو اللہ پہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ یہ نصیحتیں ان میں سے ان کو کی جاتی ہیں۔ یہ نصیحتیں تم میں سے ان کو کی جاتی ہیں جو اللہ پہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی اور ستھرائی کی بات ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، اور جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہیں تو باپ کے بچے کی ذمہ داری دودھ پلانے والیوں کو کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق لازم ہے۔ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے، اور وارثوں پر بھی ایسی ذمہ داری ہے۔ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے، نہ ماں کو اس کی بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے، اور وارثوں پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ اگر دونوں اپنا رضامندی اور مشورے سے عید مدت سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے تم نے جو کچھ ان کو دینا طے کیا ہو اس کو دستور کے مطابق دے دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دکھتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، بیویاں چھوڑ جائیں تو ان بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، یا پھر جب اپنی مدت پوری کر چکیں تم وارثوں پر اس کام میں جو اپنے لیے دستور کے مطابق کر لیں، کوئی گناہ نہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو پوری طرح سے باخبر ہے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو ان بیویوں کو چاہیے وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو ان بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں۔ پھر جب وہ اپنی مدت پوری کر چکیں تو تم وارثوں پر اس کام میں جو اپنے لیے دستور کے مطابق کر لیں، کوئی گناہ نہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بری طرح باخبر ہے۔ تم پر ان میں کچھ گناہ نہیں۔ تم ان عورتوں کو نکاح کا پیغام دینے کے لیے اشارتاً کوئی بات کہو، اس کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو یہ بات معلوم ہے تم ان عورتوں سے نکاح کا تذکرہ کرو گے، لیکن خفیہ طور پر ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو۔ ہاں، اگر دستور کے مطابق کوئی بات کہو تو حرج نہیں، جب تک مقررہ مدت عدت پوری نہ ہو جائے۔ اس وقت تک نکاح کا قصد نہ کرو۔ جان لو اللہ کو معلوم یہ تمہارے دلوں میں ہے، سو تم اس سے ڈرتے رہو۔ جان لو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ تم میں سے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو۔ اس صورت میں ان کو کچھ ساز و سامان دینا چاہیے۔ وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق دے، تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ دستور کے مطابق ساز و سامان دینا نیک لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر تم نے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی، تم نے مہر بھی مقرر کر لیا تھا تو تم پر مہر میں سے آدھا دینا لازم ہے، سوائے اس کے کہ خود وہ عورتیں معاف کر دیں
یہ وہ شخص معاف کر دے جسے اختیار میں نکاح باندھنا تھا، اور تم معاف کر دینا پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ اس کو پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ اس کو پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی والی نماز کی۔ اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہوا کرو۔ یہ آیت 238 ہے۔ اس آیت میں درمیان کی نماز سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ یہ وقت زیادہ مصروفیت کا ہوتا ہے۔ مشغولیت کی وجہ سے اس نماز کی قضا ہونے کی خدشہ رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ میں آیت دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیان والی نماز کی، اور نماز کے سامنے اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوا کرو۔ پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو پیدل یا سوار جس طرح ہو سکے نماز ادا کرو۔ پھر جب تم امن پاؤ تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جیسے تم نے چاہتے تھے۔ اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو پیدل یا سوار جس طرح ہو سکے نماز ادا کرو۔ پھر تم جب امن پاؤ تو اس اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جیسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم نے جو لوگ فوت ہو جائیں، تم میں سے جو لوگ فوت پا جائیں، اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں تو ان کو بھی اپنی بیویوں کے لیے گھر سے نکالے بغیر 1 سال کے خرچ کی وصیت کرنی چاہیے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں تو ان کو اپنے بیویوں کے لیے گھر سے نکالے بغیر 1 سال کے خرچ کی وصیت کرنی چاہیے۔ یہ آیت نمبر 240 ہے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں تو ان کو اپنی بیویوں کے لیے گھر سے نکالے بغیر 1 سال کی خرچ کی وصیت کرنی چاہیے۔ اور پھر اگر وہ خود نکل کھڑی ہوں تو اپنے لیے دستور کے مطابق جو کر لیں، ان میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بڑا زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ متعلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق خرچ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ متعلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق خرچ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ متعلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق خرچ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے ایسا نہیں دیکھا جو ہزاروں میں ہوتے ہوئے بھی موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے؟ پھر اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ تو وہ مر گئے، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے، لیکن بہت سی لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے میں قتال کرو، اس بات کو یقین رکھو اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں قتال کرو اور اس بات کو یقین رکھو اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کے اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے؟ اللہ ہی تنگی اور فراغی دیتا ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت 245 ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا۔ میں آیت دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کے کہ اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے؟ اللہ ہی تنگ دستی و فراغی دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کے اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے؟ اللہ ہی تنگی اور فراغی دیتا ہے، اور اللہ ہی تنگی اور فراغی دیتا ہے، اور اللہ ہی تنگی اور فراغی دیتا ہے، اور تم اسی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جنہوں نے موسیٰ کے بعد اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا تو تم میں سے کچھ بعید نہیں کہ تم نہ لڑو۔ وہ کہنے لگے ہم سے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں
اپنے گھروں سے اور اپنے بال بچوں سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ پھر ہم ان پر جہاد فرض کر دیا۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا تو چند آدمیوں کے سوا سب پھر گئے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، وہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم خود اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں، اور اس کو تو کوئی مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ ان کے نبی نے کہا، بے شک اللہ نے اس کو تم پر سرداری کے لیے مقرر کیا ہے، علم اور جسم میں اس کو فوقیت دی ہے۔ اللہ اپنے ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو موسیٰ اور ہارون کی اولادیں چھوڑ گئی ہیں۔ اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے۔ یہ جو صندوق کا ذکر یہاں پر ہوا ہے، اصل میں یہ صندوق بنی اسرائیل میں قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، جس میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء کرام کے تبرکات ہیں۔ تو اس صندوق کا ذکر اس آیت میں ہے۔ میں اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، وہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم خود اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں، اور اس کو تو کچھ مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ ان کے نبی نے کہا، بے شک اللہ نے اس کو تم پر سرداری کے لیے مقرر کیا ہے اور وہ علم اور جسم میں اس کو فوقیت دی ہے۔ اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کو بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو موسیٰ اور ہارون کی اولادیں چھوڑ گئی ہیں۔ اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی اگر تم مومن ہو۔ پھر جب طالوت لشکر سمیت روانہ ہوا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں اس نہر سے آزمائے گا، تو جس نے اس کا پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو کوئی اس کو نہ چکھے وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھوں سے ایک چلو بھر لے۔ پھر ان میں سے چند کے سوا سب نے پی لیا۔ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ رہ گیا اور اس نہر سے پار ہو گیا تو کہنے لگے، آج تو ہم سے جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ جن کو یقین تھا وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کہنے لگے، اگر اکثر تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پہ غالب آ گئی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں نکلے تو دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے ہماری مدد فرما۔ پھر انہوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ نے داؤد کو بادشاہت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ وہ چاہتا تھا اس کو سکھایا، اور اگر اللہ بعض کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ مخلوق پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو صحیح صحیح پڑھ کر سناتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ میں اپنے ترجمہ اور تشریح 252 نمبر آیت پہ رکتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کے نشست پہ ہم تیسرا پارہ، تیسرا جز تلک الرسولوں کا مطالعہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔